تاریخ کی کرتاس سے وہ قیامت خیز منظر ناظرین ابھی تک محو نہ ہوا تھا جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نور نظر، گھرانہ اہل بیت کی چاند، جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پاک مطہر اور مقدس سرزمین کو چھوڑ کر نکلے جسے ان کے نانا جان نے یثرب سے مدینہ منورہ بنایا، جسے اللہ کی بارگاہ سے اپنا حرم پاک ڈکلیئر کروایا۔ پھر ٹھیک 4 مہینوں اور کچھ دن کے بعد یعنی 8 ذوالحجہ کو یعنی آج کے دن ناظرین اس مکہ پاک کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، جس مکہ پاک کو آپ علیہ السلام کے جد امجد جد پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حرم پاک بنایا۔ یعنی 8 ذوالحجہ تاریخ کا وہ دن ہے جب کعبے کو بنانے والے، کعبے کو بچانے والے، کعبے کی رکھوالی کرنے والے، کعبے کی خدمت گزاری کرنے والوں کی اولاد پاک کعبے ہی کی حرمت کی خاطر، کعبے کی شریعت کو بچانے کی خاطر کعبے کو چھوڑ کر رب کعبہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کعبے کے معمار کی جانب سے پیش کی جانے والی قربانی ذبح عظیم کی تکمیل کے لیے رخصت کو رخصت دے کر، عظیمت کا لبادہ اوڑھ کر یہ اعلان کرتے ہوئے نکلے کہ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کریں گے وہ بہشت میں جائیں گے، جبکہ جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک منظرنامہ ظاہر ہے کہ مکہ پاک میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ پاک کے رہنے والے نہایت خوشحال تھے اور صبح و شام آپ علیہ السلام کی دیدار سے اور وجود مبارک سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ پھر وہ موقع آیا جب کوفیوں کے بے شمار دعوت نامے امامت کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہی وہ موقع ہے جب یزید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک نورانی خون کو حرم پاک میں بہانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، یہ قیامت صغریٰ ہے کہ 8 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو کم و بیش 82 افراد پر مشتمل اہل بیت اطہار کا نورانی قافلہ اپنے اصحاب کے ساتھ قدسیوں کی جلاؤ میں اپنی اس منزل کی جانب یعنی اپنی شہادت گاہوں کی جانب چل پڑا ہے جس منزل کا تعین قدرت کے کارخانے میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل علم و تقوی پریشان ہیں۔ زمین و آسمان پر ناظرین ایک سکتہ طاری ہے، فضا خاموش ہے، تقدیر اپنے کلیجے کو تھامے ہوئے ہے کہ آج گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھول کوفے کی جانب نہیں بلکہ کرب و بلا کی جانب اور اپنی شہادت گاہوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کہیں محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ارادہ جان کر زار و قطار رو رہے ہیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حق و باطل کا فرق واضح کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کبھی بھی حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو کے امام کو رک جانے پر مصر ہے تو کہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ اے امام، آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی زیر قیادت باطل سے ٹکرانے کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ موقع تھا جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چاہتے تو فل فورس کے ساتھ، مکمل طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کرتے۔ یہ جو لوگ آج صاحب بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں غلط بتاتے ہیں۔ امام نے تو عظیمت کا راستہ خود سے چنا ہے، آپ چاہتے تو فل فورس کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کرتے، مگر جن کے جد کعبے کے بنانے والے ہوں، جن کے نانا جان کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والے ہوں، اللہ کا حقیقی گھر اس کعبے کو بنانے والے ہوں، اس عظیم نواسی کی زبان اقدس سے حرمت کعبہ پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے تاریخ جملے ادا ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک بالشت پر بھی اس مسجد کے باہر قتل ہو جاؤں تو واللہ میں اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل ہو جاؤں۔ اور کہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت
اقدس میں عرض کیا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ یا تو مکے میں ٹھہریں یا پھر یمن کو چلے جائیں، کیونکہ وہاں آپ کے حمایتی ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر رہتی دنیا کو ببانگ توحل بتلا دیا کہ دنیا سن لے کہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، اور ہم نانا جان کے دین کے وہ کسٹوڈین ہیں جو حق میں بھی عظیمت کے راستے کا چناؤ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 8 ذوالحجہ کو اس راستے کی ابتدا ہو چکی۔